میرے پاپا کے کانوں پر بال آ گئے ہیں۔ میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کانوں پر بال آنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے پاپا کی عمر 52 سال ہے۔ اچھا دیکھیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں کے اوپر بال اگنا یہاں پہ اوپر شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بال بعض لوگوں کے تو بڑے لمبے لمبے بال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کانوں کے اوپر بال آتے کیوں ہیں، اس پر میں آج بات کروں گا آپ لوگوں سے، اور اگر کانوں پر بال آ جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ایسی ویسی کوئی جو مصیبت آنے والی ہو تو ٹل جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کانوں کے اوپر بال آتے کیوں ہیں، یہ آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ کانوں کے اوپر بالوں کا آنا یہ انسان کی طبیعت کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ کون انسان کس مزاج سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جا کے عرب ممالک میں تو وہاں پر چونکہ تپش زیادہ ہوتی ہے، گرمی کا زیادہ موسم رہتا ہے، سورج کی تپش زیادہ وہاں پر رہتی ہے، تو وہ گرم موسم وہاں پر ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو وہاں پر جو لڑکیاں جو بلوغت تک پہنچتی ہیں وہ 9 یا 10 سال کی عمر میں پہنچ جاتی ہیں، جبکہ جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ 14 اور 15 سال میں پہنچتی ہیں۔ نارمل علاقوں میں 12 سے 13 سال کی عمر میں لڑکیاں بلوغت تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ انسان کی طبیعت کے اوپر یہ چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو بعض مرتبہ وہ نزلے کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض مرتبہ طبیعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کانوں کے اوپر اگر بال آنا شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمیں دل میں یہ چیز لگ رہی ہے کہ یہ چیز ہونے سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے، تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اور وہ انسان صدقہ دے دے، یہ حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ اپنے صدقہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے، مصیبت سے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ صدقہ دینے والے بنے، دوسری چیز یہ کہ نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے۔ تو یہ دو کام جو بندہ کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو آسمان سے مصیبتیں نازل بھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بچا لیتا ہے۔ صدقے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، گناہوں کو بھی ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ کانوں کے اوپر بال آنا یا باڈی کے اوپر بال آنا یا سینے کے اوپر بال آنا یہ انسان کی اپنی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں تو وہ خون کی حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پریشانی آئے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی جو تقدیر میں لکھا ہے بس اسی کے اوپر آپ پوری طرح سے اپنا ایمان اور یقین رکھیں۔ ہاں دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ وسوسے کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا کہ یار کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو اس لیے آپ صدقہ دے دیں۔ جب آپ صدقہ دے دیں گے تو کیا ہوگا کہ جو مصیبت آنے والی بھی ہوگی نا، اگر کسی اور ہمارے گناہوں کے سبب، تو بھی ہماری مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا۔ بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام